یہ بات ہم سمجھیں کہ روزہ صفات الہیہ کا مظہر ہے، روزہ صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے ہم نے کہ اللہ پاک جل شانہ کی جو صفات ہیں نا، اللہ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر ان صفات کا اظہار کروایا ہے۔ کیا صفات ہیں؟ اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ خواہشات سے پاک ہے۔ ہم سارا دن تو نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، صبح سحری کرتے ہیں، شام کو افطاری کر لیتے ہیں، لیکن 10 12 14 16 گھنٹے جو روزہ ہے دن کا، اس میں اللہ پاک اپنی صفات کا اظہار کرواتے ہیں بندے سے۔ نہ بندہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے صفات الہیہ کا مظہر ہے روزہ۔ تو یہی بات ہے، اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہوں گے اپنے بندے کو اس حالت میں دیکھ کر۔ سب سے پہلے تو رمضان جو ہے نا رمز سے ہے، قرآن پاک کا لفظ بھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمز کا معنی ہوتا ہے جلانا، جلانا۔ اللہ نے اس مہینے کا نام ہی رمضان رکھا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان کی نفسانی خواہشات کو مدھم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ انسان اور بندے کے درمیان جو دوریاں پیدا کرنے والی دو چیزیں بڑی وہ یہی ہے نا، ایک تو شیطان ہے، ایک نفس ہے۔ شیطان کو اللہ پاک قید فرما دیتے ہیں، سب کے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ اور پیچھے بچ گیا نفس، نفس کو اس روزے کے ذریعے جلایا جاتا ہے کہ یہ جو بندے اور اللہ کی محبت میں جو آڑ بنتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، اس نفس کو لگام ڈالی جائے، اس کو باز رکھا جائے۔ تو جو شخص روزے کا اہتمام کرے گا نا، روزے کی برکت اس مہینے کی ایسی ہے، 11 مہینے اس کے نفس کے اوپر اثر رہے گا، نفس وہ سرکش نہیں ہو سکے گا جس طرح جو ہے عام روزے نہ رکھنے والوں کا نفس سرکش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو رمضان کا معنی ہمارے سامنے آ گیا۔ رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ اب یہ تاریخی مہینہ کیسے ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے اندر جتنی کتابیں نازل ہوئی ان میں سے اکثر جو ہیں وہ رمضان مبارک میں نازل ہوئی۔ اکثر انبیاء جو مشہور ہیں، آدم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، وہ اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب صحیفے نازل ہوئے نا، اللہ پاک جل شانہ نے صحیفے بھیجے، رمضان مبارک کی 3 تاریخ تھی ابراہیم علیہ السلام پہ جب صحیفے نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، رمضان مبارک کی 6 تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، رمضان مبارک کی 18 تاریخ تھی۔ داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، رمضان مبارک کی 12 تاریخ تھی۔ اور آقا دو جہاں، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول بھی اسی مہینے کے اندر شروع ہوا، پھر 23 سال کے اندر جو ہے وہ لگاتار نازل ہوتا رہا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کی قرآن کے ساتھ بہت زیادہ نسبت ہے، بہت زیادہ نسبت ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی، فتنہ فساد کے دور میں بھی، جب موبائل سے، سکرین سے ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اس گزرے دور کے اندر بھی امت سب سے زیادہ رمضان میں قرآن پڑھتی ہے۔ اس دور میں بھی سب سے زیادہ قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پورا سال ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ ایک تاریخی مہینہ ہے اس حوالے سے۔ اب آگے بھی سنیں کہ لیلۃ القدر اسی مہینے میں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، بیگانوں کی طرح، بس ایک اللہ کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا، اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے، بالکل بیگانوں کی طرح ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ برتاؤ ہوتا تھا، اور پورا جو ہے کمر بستہ ہو کر عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسلامی تاریخ بھی ہے۔ غزوہ بدر جو ہے نا وہ اسی رمضان مبارک میں ہوا، سن 2 ہجری رمضان مبارک میں غزوہ بدر ہوا۔ فتح مکہ اسی رمضان مبارک میں ہوا۔ ازواج مطہرات میں سے 3 زوجہ محترمہ، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تینوں امہات المومنین کی وفات اسی رمضان مبارک کے مہینے میں۔
شیر خدا حیدر کرار امام ولایت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یوم شہادت بھی اسی رمضان مبارک کے اندر ہے، آپ کو شہادت نصیب ہوئی رمضان مبارک کے اندر، اور پوری اسلامی تاریخ پھیلی ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور بڑے بڑے محمد بن قاسم رمضان مبارک میں جہاں آیا ہمارے اس خطے کے اندر، جہاں سے اسلام اس خطے کے اندر زیادہ پھیلا، اسلام تو ان سے پہلے بھی آ چکا تھا، زیادہ ان کے آنے سے پھیلا۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا جو تعلق ہے نا، یہ بات میری ذرا توجہ سے سنیے، مشکل ہے، توجہ سے نہیں سنیں گے تو شاید سمجھ میں نہیں آئے گی، کہ رمضان کا تعلق صرف ذاتی عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ قطعاً اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ صرف اپنی عبادت کرو، روزہ رکھو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، اعتکاف کر لو، بس بات ختم۔ رمضان میدان کا مہینہ بھی ہے، سب سے پہلا غزوہ بدر رمضان میں ہو رہا ہے، اور فتح مکہ رمضان میں ہو رہا ہے، بے شمار اسلامی تاریخ کے واقعات جو ہیں وہ رمضان میں ہیں۔ تو اس لیے جہاں ہم ذاتی عبادت کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کوشش کریں کہ دعائیں بھی کریں، مالی طور پر حصہ ملائیں، دعاؤں کے اندر حصہ ملائیں، کچھ وقت نکال کر پوری امت کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ امت کو رہبانیت والی امت نہیں ہے کہ صرف اپنا نماز روزہ کر لیا اور اپنے غار کے اندر چھپ کر جو ہے بس کافی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مارکے اسی مہینے کے اندر لڑے گئے ہیں، تو اس امت کو میدان کی امت ہونا چاہیے اور عبادت بھی ہونی چاہیے۔ عبادت کے بغیر تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے تو ہم فیصلے کیسے کروائیں گے اللہ پاک سے؟ یہ تو بات آ گئی کہ اسلام جو ہے نا وہ تاریخی مہینہ ہے، اور بھی بہت سے احکام اسی رمضان میں نازل ہوئے۔ سود کی حرمت، شراب کی حرمت اسی رمضان میں نازل ہوئی، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ روزے کی فرضیت اسی رمضان میں ہوئی۔ پاکستان ہمارا وطن جو ہے ملک اسی رمضان میں بنا۔ تو دیکھیں، اور حدیث کے بڑے بڑے امام بخاری، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کی وفات اسی رمضان مبارک میں ہوئی۔ تو رمضان صرف یہ نہ سمجھیں کہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تاریخی مہینہ بھی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اگلی بات کی طرف کہ روزہ کی اہمیت۔ میں نے عرض کیا کہ روزہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ روزہ سب سے بڑی عبادت ہے میرے عزیز دوستو۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا، کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ وہ انسان ہی ہے جو پہاڑوں کو کھود کر اس میں سے سوراخ نکال دیتا ہے، غاریں بنا دیتا ہے، روڈ نکال دیتا ہے، سرنگیں پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر، کتنا سخت پتھر ہے، پھر بھی انسان کوشش جب کرتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ روزہ رکھنا، سب نیت کر لیں ہم کہ رمضان مبارک کے آخر تک، عید تک ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ مرضی ہو جائے انشاءاللہ۔ ہم قسمت والے ہیں، یقین مانیں۔ پچھلے رمضان میں جب ہماری پہلی تراویح تھی، اس دن کے ٹائم وفات ہوگی، ہمارے بھائی یاسین صاحب ہیں، ان کی وفات ہوگی۔ رمضان قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس سال تراویح تھی، تراویح کے دن جو ہے ہمارے بہت ہی قریبی عزیز تھے، بہت نیک اور بہت مخلص ساتھی تھے، دن کو ان کی وفات کی مجھے صبح خبر آئی، جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے کہ رات کو تراویح پڑھانی ہے۔ تو یہ ہم مقدر سے رمضان ملا ہے، اگلا رمضان پتہ نہیں نصیب میں ہے یا نہیں، تو اس لیے یہ تہیہ کر لیں، واللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ہم دل سے پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ باقی روزے کو آسان کیسے ہوگا؟ روزہ مشکل بھی ہے، ظاہری بات ہے، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کے لیے روزہ مشکل ہے، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نسخہ بتلایا ہے اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو روزہ ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے روزہ کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلی بات جو ہے نا، یہ بات ہم سمجھیں کہ روزہ صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ روزہ صفات الہیہ کا مظہر ہے، یہ بات سمجھنی ہے ہم نے کہ اللہ پاک جل شانہ کی جو صفات ہیں نا، اللہ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر ان صفات کا اظہار کروایا ہے۔ کیا صفات ہیں؟ اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ خواہشات سے پاک ہے۔ ہم سارا دن تو نہیں،
ہمیشہ کے لیے نہیں، صبح سحری کرتے ہیں، شام کو افطاری کر لیتے ہیں، لیکن 10 12 14 16 گھنٹے جو روزہ ہے دن کا، اس میں اللہ پاک اپنی صفات کا اظہار کرواتے ہیں بندے سے۔ نہ بندہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے صفات الہیہ کا مظہر ہے روزہ۔ تو ظاہری بات ہے اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہوں گے اپنے بندے کو اس حالت میں دیکھ کر کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے۔ اور پھر خطبے کے اندر بھی میں نے حدیث پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ حدیث جو ہے نا احادیث کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر، سیاہ ستہ کے اندر، تمام کتابوں کے اندر حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اس کو محدثین نے دونوں لفظوں کے ساتھ پڑھا ہے، وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ۔ اب یہ مطلب ہم نے اس حدیث کا سمجھ رہا ہے، میں زیادہ مشکل الفاظ میں بات نہیں کرتا کہ سمجھ میں آ جائے۔ الصوم لی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ باقی عبادتیں جو ہیں وہ بندہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنی راحت کے لیے کرتا ہے، ایک روزہ وہ واحد عبادت ہے جو میرے لیے، باقی ہم تو ہمارے لیے تو یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ عبادت ہے جس کو اللہ پاک نام دے رہے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کی جزا اور بدلہ میں خود عطا کروں، باقی فرشتوں سے دلواؤں گا اور جو ہے حور و غلمان کے ذریعے دلواؤں گا، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے اس کا بدلہ جو ہے میں خود عطا کروں، وانا اجزی بہ۔ اچھا، اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ پڑھا گیا ہے مجہول کے صیغے کے ساتھ، وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، اس کا بدلہ ہوں۔ جو روزہ رکھے گا میں اللہ اس کو ملوں گا خود۔ کسی کو اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور کیا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وانا اجزا بہ، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کیونکہ اس کے اندر خلوص کی انتہا ہوتی ہے۔ باقی عبادت ہماری نظر آ رہی ہوتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر شبہ ہو سکتا ہے، کوئی دیکھ لے گا، کوئی ریاکاری کا تھوڑا سا شبہ آ جائے گا، کسی کو ہم دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کو بھی نہ پتہ چلے تو کم از کم جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ چلتا ہی ہے نا کہ مجھے دی جا رہی ہے۔ حج کر رہے ہیں، وہ بھی دنیا ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، دیگر عبادات ساری کی ساری جو ہے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہم کتنے دوست یہاں پر موجود ہیں، کسی کو نہیں پتا کس کا روزہ ہے کس کا نہیں، یہ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ اس کا ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے یہ بالکل خلوص سے بھری ہوئی عبادت ہے روزہ۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے خالص عبادت ہے اور میں اس کا بدلہ بن جاؤں گا، میں اس کا بدلہ ہوں، میں خود مل جاؤں گا اس کو جو روزہ رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ روزے کی صفات بیان ہو رہی ہیں، روزے کی تاثیر بیان ہو رہی ہے۔ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ ڈھال ہوتی ہے نا، ایک جو تلوار چلانے والا تلوار لے کے لڑ رہا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، اس ڈھال کے ذریعے مخالف کے وار کو وہ روکتا ہے۔ اگر وہ پھٹ گئی تو وار ظاہری بات ہے اس کو لگے گا، تلوار بھی لگے گی، تیر بھی لگیں گے، نیزے بھی لگیں گے۔ اب اس ڈھال کے ذریعے سب چیزوں کو وہ روک رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے وہ تلوار چلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ روزے کو اس ڈھال کے ساتھ تشبیہ دی، الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ اب مفسرین نے، محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ روزے کو پھاڑنا کیسے ہوگا۔ روزے کو پھاڑنا ایسے ہے کہ زبان کو غلط استعمال کیا جائے جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا، کانوں کو غلط استعمال کیا جائے جہاں اللہ پاک نے استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا، آنکھوں کو غلط استعمال کیا جائے جہاں اللہ پاک نے آنکھوں کو غلط استعمال کرنے سے روکا ہے، حکم نہیں دیا۔ تو اس لیے بھائی یہ بات بہت ضروری ہے کہ زبان، روزہ جو ہے نا وہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، صرف بھوکا نہیں ہے، بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب صائم، اور اسی طرح فرمایا کہ رب قائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سے تراویح پڑھنے والے، رات کو قیام کرنے والے، ان کو کچھ نہیں ملتا سوائے جاگنے کے۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے بھوکا رہنے کے، بھوکے ہی رہے ہیں، فضول ان کا بھوکا رہنا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہوں سے نہیں بچے، یا پھر یوں ہوا کہ سارا دن روزہ تو رکھ لیا لیکن شام کو افطار کیا حرام مال سے، سارے روزے کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ بھوکا رہنے کے سوا، پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، حالانکہ مقصود تو اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں حاصل نہیں ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، شیطان سے بچانے کا ذریعہ ہے، ما لم یخرقھا، جب تک اس ڈھال کو پھاڑا نہ جائے، روزے کی حفاظت کی جائے۔ اب زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، آنکھوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، اسی طرح کانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، گانے نہ سنیں، ساز نہ سنیں، غیبت نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ روزہ آسان بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں یہیں پر ہم سن لیں تو ہمیں روزہ آسان ہو جائے گا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ اور یہ بھی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت بھیجتے ہیں اللہ پاک۔ اب یہ ہم افطاری کی فضیلت تو بڑے بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سحری کی فضیلت نہیں کو بیان کرتا کہ بھئی سحری کھانا بھی کوئی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کی فضیلت اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہے سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا، کبھی مجبوری میں آنکھ نہیں کھلی یا سفر میں ہے یا کوئی ایسا ہے، نیت کر لی بغیر کچھ کھائے پیے روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ سحری کی سنت چھوٹ جائے گی۔ اگر آسانی ہے، میسر ہے، اٹھیں اور سحری کھائیں، لازمی کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے روزہ محفوظ ہوگا، سحری کھانے سے روزہ محفوظ ہوگا۔ اسی لیے آپ جو ہے وہ اس کی تلقین فرما رہے ہیں، ترغیب فرما رہے ہیں کہ جو شخص سحری کھائے گا، سحری کرے گا، ایک تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا، فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ برکت کا مستحق ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ سارا دن وہ روزہ اس کا آسانی سے گزر جائے گا۔ بھوک کی حالت میں ہر کسی کے ساتھ لڑنے کو جی چاہتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے نا، گھر میں خواتین بیچاری سارا دن تھکتی ہیں، سارے کام کیے، اور ظہر اس کے بعد سے شروع ہو رہی ہیں افطاری تیار کرنے کے لیے، افطاریاں تیار ہو رہی ہیں، یہ والی ڈش تیار ہو رہی ہے، وہ ڈش تیار ہو رہی ہے، اور ہمیں بھوک لگی ہے، تھوڑی سی شوگر جو ہے نا وہ زیادہ لو ہو گئی ہے، یہ تھوڑا سا مسئلہ بن گیا، ہم جا کر خواتین پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، دسترخوان پہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا تمہیں سارا دن، حالانکہ ان کا بھی روزہ ہے۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ جب ہم سحری نہیں کھائیں گے تو یہ چیز زیادہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری کے اندر برکت ہے، ایسی برکت ہے کہ اس برکت سے تمہارا روزہ شام تک آسانی سے گزر جائے گا۔ ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرا غیبت سے خاص طور پر منع فرمایا کہ جو روزہ کی حالت میں غیبت کرتا ہے روزہ اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ شاید کسی نے اس کا تجربہ بھی کیا ہو، کسی کی چغلیاں کرے گا، غیبت کرے گا، غیبت سنے گا، غیبت ہی سن رہے ہوتے ہیں ہم، یہ سوشل میڈیا پہ کیا سن رہے ہوتے ہیں؟ چلو اتنا تو تہیا کر لیں ہم، سارا دن صبح سے شام تک جب ہمارا روزہ ہے تو یہ تو ہم پکی نیت کر لیں کہ سوشل میڈیا نہیں دیکھیں گے، نیٹ بند رکھیں گے اپنا، جس کی مجبوری ہے چلو وہ تو مجبوری ہے، کسی نے کام کرنا ہے آفس میں یا کچھ ایسا ہے وہ تو چلو ایک الگ بات ہے، جس کی مجبوری نہیں ہے خام خواہ فیس بک پہ سکرولنگ چل رہی ہے، یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک ہم جو ہے ایسا غیبت نہیں سنیں گے، ساری غیبت آ رہی ہوتی ہے، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، اس کا ہم تہیہ کر لیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی، بلکہ موبائل استعمال کرنے کی جو بیماری ہمیں نفسیاتی ہم مریض بن گئے ہیں وہ بیماری بھی تھوڑی سی انشاءاللہ کم ہوگی، اس کو رمضان میں اس کی عادت بھی بن جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں خاص طور پر، غیبت سے بچیں اور سحری کھائیں، ہمارا روزہ آسان ہوگا، اور شوگر والوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند اور معاون ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ روزہ جو ہے اس کے اندر برکت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو روزہ دار ہے نا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، کچھ بشارتیں عطا فرمائی ہیں اس کو جو روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا کہ
جو روزہ دار ہوگا، روزہ رکھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں، 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ایک سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ شام کو بھوک کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بو آتی ہے، جس کو ہم سمیل کہتے ہیں، بھوک کی وجہ سے مسواکی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے جو بو آتی ہے منہ سے، فرمایا کہ اطیب من ریح المسک عند اللہ، اطیب من ریح المسک، اللہ کے ہاں وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، سب سے مہنگی ملتی ہے مشک، لیکن اللہ کے ہاں اس مشک کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قدر اس بندے کی ہے جس نے اخلاص کے ساتھ صبح سے شام تک بھوک کاٹی، تو اس کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ دوسری بشارت اور خوشخبری روزہ دار کے لیے یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں تک، یہ سمندر کی مچھلیاں، حیتان کا لفظ ہے حدیث کے اندر، محدثین فرماتے ہیں تمام سمندری مخلوق اور جتنی مخلوقات ہیں روزہ دار کے لیے استغفار اور دعا کرتی ہیں۔ روزہ ہم نے رکھا ہے، باقی مخلوقات کو اللہ نے ہماری دعا کے لیے لگایا ہوا ہے، ڈیوٹی لگائی ہے ان کی دعا کرنی ہے روزہ داروں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تیسرا انعام یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے جنت ہر روز سجائی جاتی ہے رمضان کے اندر، ہر روز ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ہم حساب دینے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم جہنم کی تھوڑی سی گرمی برداشت کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہمیں یہ تو تھوڑی سی حبس ہو جائے نا مسجد میں نماز کے دوران، وہ نہیں برداشت ہوتی، تو وہ جہنم کی آگ، اس کا دھواں وہ کہاں برداشت کر سکے۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جنت روزہ داروں کے لیے روز سجائی جاتی ہے، کتنا بڑا انعام اللہ پاک جل شانہ کا۔ اور چوتھا انعام یہ کہ سرکش شیاطین رمضان کے اندر قید کر دیے جاتے ہیں کہ روزہ دار جن گناہوں میں عام دنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب رمضان آتا ہے عام طور پر ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ پاک بچا لیتے ہیں۔ اب یہاں پر نا ایک سوال ہے چھوٹا سا، کہ کسی ساتھی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ لوگ تو پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، دھوکہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور رمضان میں زیادہ ہو رہا ہے۔ پورا شرافیہ اور پورا مارکیٹ مافیا جو ہے، جتنا انہوں نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوتا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سیب 200 روپے تھا، آج 500 ہو گیا ہے۔ ٹماٹر جو ہے 100 روپے تھا تو 200 ہو گیا۔ ایک مثال عرض کر رہا ہوں، چاول مہنگے ہو گئے، جامع شیری مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، تو ادھر سے کہہ رہے ہیں شیطان قید ہو گیا، ادھر تو سارے کے سارے مطلب کام ہی شیطانوں والے ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، تو اس کا جواب ہم یہ سمجھ لیں کہ شیطان پورا سال 11 مہینے، شیطان کو بھی پتا ہے نا، اس کے پاس بھی بڑا علم ہے، پورا سال 11 مہینے ہمارے نفس پر اتنی محنت کر لیتا ہے کہ جب رمضان میں وہ خود قید ہو جاتا ہے تو انسان شیطانوں کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر اس شیطان کی ساری ڈیوٹیاں وہ شیطان سر انجام دیتے ہیں، وہ جو ہمارے نفس کے اوپر شیطان نے محنت کی ہوتی ہے وہ ہمارا نفس ہم سے وہ کام کرواتا ہے۔ تو اس لیے لیکن پھر بھی عام دنوں کی بنسبت گناہ اس میں کم ہوتے ہیں، کیونکہ سرکشیاتی قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور پانچویں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ روزہ دار کے لیے جو انعام ہے نا، پانچواں انعام وہ یہ ہے کہ دن اور رات میں اس کی ایک دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا کہ وہ افطاری کے وقت ہوتی ہے، بعض نے لکھا کہ وہ سحری کے وقت ہوتی ہے۔ ہم دونوں وقت ہی مانگیں، سحری میں تھوڑا سا جلدی اٹھیں، 2 رکعت تہجد بھی پڑھیں، اس کے ساتھ اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں۔ افطاری سے بھی پہلے ہم 5 منٹ پہلے دعا شروع کریں، پوری امت کو ضروری ذہن میں رکھیں، خاص طور پر جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو، ہمارے سامنے اتنی ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، وہ بیچارے پانی کو ترس رہے ہیں، تو خاص طور پر ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث منبر، یہ بھی آج ہی ہم عرض کر دیتے ہیں، اندر جو میں اور بہت سی باتیں ہوں گی، اللہ پاک زندگی رکھے۔ فرمایا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منبر کے قریب کیا، خود منبر کے اوپر چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا منبر کی، فرمایا آمین۔ ہم سب خاموش رہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی تعجب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تعجب کی وجہ بتلائی کہ میں نے اس لیے کہا کہ جبرائیل نے 3 دعائیں کی تھی، میں نے ان دعاؤں کے اوپر آمین کہا ہے۔ اب وہ دعائیں سن لیں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔
جبرائیل امین نے پہلی دعا کی. دیکھیں دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کرے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ بات ہم رمضان کے آخر میں کیا کرتے ہیں کہ بھائی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں, توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں. گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے. یقین مانے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, بڑے غفور رحیم ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جہاں کہیں ہم ماں کی ممتا کو دیکھتے ہیں نا, بچے سے پیار کر رہی ہے, تو وہاں یاد آتا ہے کہ اللہ تو اسے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ہم گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی. رمضان آئے اور ہم بخشش نہ کروا سکیں, اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے, جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رسول اللہ, کسی شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے, وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو. کتنے افسوس کی بات ہے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ ہمارے آقا جو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں, ان کے اوپر ہم درود بھی نہ بھیجیں, درود بھی نہ پڑھیں, درود شریف بھی نہ پڑھیں, ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی نہ پیش کریں. کتنے افسوس کی بات ہے. ہمارے جو اکابر بزرگ دنیا سے گئے ہیں, ان کا تو معمول تھا ایک دن میں 5000 مرتبہ درود پاک, 10,000 مرتبہ درود پاک. ولایت کسی کو ایسے نہیں مل جاتی. 10,000 مرتبہ استغفار, کلمہ طیبہ 10,000 مرتبہ. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں بچتا, اتنا کہاں سے کریں. تو چلو کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہو, درود پاک کا ہم معمول رکھیں. اور تیسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہی, وہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی, وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے, ان میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو, والدین حیات ہو, زندہ ہوں, اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے اللہ سے جنت کا فیصلہ نہ کروا لے, وہ شخص بھی تباہ و برباد. تو بھائی والدین جن کے حیات ہیں نا, وہ سمجھے کہ جنت ان کے سامنے پڑی, اب حاصل انہوں نے کرنی. بالکل بھی اف بھی نہیں کہنا. قرآن میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کی خدمت کرتے کرتے تھک جائیں تو اف کا لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنا. کئی مقامات پر اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد والدین کے حق کو ذکر کیا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہما جنتک او نارک, وہ دونوں یا تو تیری جنت ہیں یا تیری آگ ہیں. اگر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لو گے تو جنت حاصل کر لو گے, ان کو ناراض کرو گے تو آگ ملے گی, دوزخ میں جاؤ. اس لیے بھئی والدین حیات ہیں, نوجوان ہمارے بچے موجود ہیں, والدین کی ہر بات کو جو ہم دل و جان سے تسلیم کریں, اس کو مانیں. جن کے والدین وفات پا گئے ہیں وہ بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کے لیے دعا ضرور کیا کریں. یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ خطبہ ختم ہوا ہے. جتنی باتیں ہوئیں, روزہ ہم نے شروع میں نے عہد لیا تھا, آخر میں پھر ہم یہ عہد کر لیں کہ روزہ نہیں چھوڑنا اس رمضان میں انشاءاللہ. اس مہینے کی سب سے اہم عبادت اور فرض ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.